السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت اسلم حبشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حمیت اور غیرت کے جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ لوگ تو اس وقت ہم سے ہمارا مال نہ لے سکے جب ہم کافر تھے، اور اب تو ہم نور اسلام سے مالا مال ہیں اور زیادہ قوی ہیں، تو کیا اب ہم انہیں اپنا مال اپنے ہاتھ سے سونپ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی معاہدہ کو آپ نہ باندھیں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کچھ روایات میں ان کا نام اسلم راعی رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے، وہ اس لیے کہ وہ راعی یعنی بکریاں چرانے والے تھے۔ وہ خیبر کے ایک یہودی شخص عامر کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرانے کا کام ان کے سپرد تھا۔ جنگ احد کے بعد شوال 5 ہجری میں اسلامی ریاست کے خاتمہ کے لیے یہودی تمام عرب قبائل کا متحدہ لشکر مدینے پر چڑھا لائے۔ یہ جنگ مسلم طاقت اور اعصاب کا کڑا امتحان تھا۔ اس سے پہلے اگرچہ بدر اور احد کی جنگیں اپنی جگہ انتہائی سخت تھیں، لیکن امتحان کا وقت کم تھا اور جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ایک دن میں ہی ہو گیا تھا۔ لیکن اب کی بار وقت بھی طویل تھا اور مقابلے میں صرف قریش مکہ نہیں بلکہ بہت سے مشرکین عناصر تھے۔ آپ نے اس جنگ سے یہودی قبیلہ بنو عطفان کو علیحدہ رکھنے کے لیے مدینہ کی تہائی پیداوار پر سمجھوتے کی کوشش کی۔ بنو عطفان کو مالی مفاد زیادہ عزیز تھا، لیکن وہ سودہ پر دستخط سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے حمیت اور غیرت کے جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ لوگ تو اس وقت ہم سے ہمارا مال نہ لے سکے جب ہم کافر تھے، اور اب تو ہم نور اسلام سے مالا مال ہیں اور زیادہ قوی ہیں، تو کیا اب ہم انہیں اپنا مال اپنے ہاتھ سے سونپ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی معاہدہ کو آپ نہ باندھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، اور وہ تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دی کہ وہ اس کو خود چاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو عطفان کے ساتھ مصالحتی معاہدہ کی جو راہ سوچی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں انصار مدینہ یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے سر ناقابل برداشت مصیبت آ پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی طرف سے کسی ایسے اظہار سے پہلے ہی کوئی حل نکال لیا جائے، مگر اوس و خزرج کے سرداروں نے مضبوطی دکھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو۔ جنگ خندق میں جب کفار کی متحدہ قوتوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ معاصرین ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے اور اللہ کے طوفانی لشکر عن قریب ان پر چھوڑ دیے جائیں۔ پھر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو بھی سنائی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ اظہار تشکر کے لیے بار بار شکراً اشکرا کے الفاظ دہرائے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، اور یوں قریش سے مصالحتی معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے حریف سے فارغ کر دیا۔ حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے اور چند روز قیام کے بعد 7 ہجری میں خیبر کو روانہ ہوئے۔ خیبر اب تک اسلامی ریاست کے لیے ایک نہایت فعال جنگی سازشوں کا اڈہ بنا ہوا تھا۔ جنگ احزاب میں انہوں نے نہایت مکاری کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبا بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنا کر 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رجی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ خیبر والوں نے جب مسلم افواج کو اپنے سامنے دیکھا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو۔ سب سے پہلے قلعہ مضاء پر حملہ کیا گیا۔ ان قلعوں کے اندر یہودیوں نے مزاحمت کے لیے طویل عرصے کی منصوبہ بندی کی ہوئی۔ حضرت اسلم حبشی رضی اللہ عنہ اس حملے کے وقت قلعہ کے باہر اپنے یہودی آقا کی بکریاں چرا رہے تھے۔ غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا اور دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناؤ اور مجھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فوراً تائید کی اور کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو
اب ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے جو ان کے پاس امانت ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ان بکریوں کو ان کے مالک کے پاس پہنچا آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان بکریوں کو لشکر سے باہر لے جا کر ہانک دو اور تھوڑی سی کنکریاں ان کے پیچھے پھینک دو، اللہ تجھ کو اس امانت سے بری الذمہ کر دے گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت پر عمل کیا اور بکریاں واپس چلے۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوجیوں کے ساتھ مل کر جنگ کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اب حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا رخ کیا اور مردانہ وار شجاعت کے جوہر دکھائے اور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا اس نے تھوڑا عمل کیا اور کثیر اجر پایا۔ پھر ان کی لاش ایک خیمہ میں رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھنے خیمہ میں گئے اور فوراً پلٹ آئے اور فرمایا اللہ نے بندہ حبشی کو عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں اس کے سرانے بیٹھی ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ ایک حبشی چروائے کو یہ سعادت حاصل کہ اگرچہ ایک وقت کی نماز بھی وہ نہ پڑھ سکے لیکن اجر عظیم حاصل کیا اور جنت کے وارث بنا دیے گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش۔